ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے YouTube پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں۔ ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ انور میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ دائما علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ پیش کی، خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ وہ مقدس صحابہ علیہم الرضوان کی جماعت ہے جن سے رب راضی ہے اور وہ رب سے راضی ہیں۔ آج ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ صحابہ علیہم الرضوان کے عشق کی وہ داستانیں ہماری نئی نسل تک پہنچنا اشد آج کے حالات اور دور کی ضرورت ہے۔ ہم نے خلفائے راشدین کی سوانح حیات کو سنا اور ان جھلکیوں کو ہم نے بغور سماعت کیا ہوگا۔ ہم نے تاریخ کربلا کو بھی سماعت کیا اور امام حسن، امام حسین اور سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم عثمان غنی مولا علی کی داستان کو سنا۔ بے مثال قربانیاں ان مقدس صحابہ نے اور اہل بیت اطہار نے دین اسلام کے لیے بے مثل و بے مثال قربانیاں پیش کی۔ انہی میں سے اور بھی مقدس صحابہ ہیں جن کی داستانیں ہماری نئی نسل کے لیے مشعل راہ ہیں اور آج کے دور کی اشد ضرورت ہیں، اس لیے کہ آج کی نسلوں نے اپنا ہیرو ان دنیا داروں کو بنا کے رکھا ہے جن کو نہ جینے کا سلیقہ آتا ہے نہ بیٹھنے کا طریقہ آتا ہے، اور وہ آوارہ قسم کے لوگوں کو ہم نے اپنی زندگی میں شامل کر لیا ہے، جس کی بنیاد پر آج ہم دین سے بہت دور جا چکے ہیں۔ مگر وہ عظیم صحابہ ہیں کہ جن کی بے مثل و بے مثال قربانیاں ہیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ وہ صحابہ جنہوں نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ ایک ایک لمحہ دین اسلام کے لیے خرچ کیا، ہماری نسلوں تک ان کی داستانیں پہنچنا اشد آج کے حالات کی ضرورت ہے۔ انہی صحابہ میں سے ایک نام ہے حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بڑے عظیم صحابہ ہیں اور ان کے عشق کی داستان سن کر سینہ جو ہے عشق و مستی میں جھوم اٹھتا ہے اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسا کرم کیا ان پر کہ ایسے حالات میں یہ دین اسلام پر ثابت قدم رہے کہ جس وقت دین اسلام قبول کرنا کچھ آسان نہیں تھا۔ بڑی دلچسپ تاریخ ہے ان کی۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی کے بیٹے ہیں، حضرت عبید اللہ کے بیٹے ہیں، یعنی سرکار سیدنا صدیق اکبر کے یہ سگے بھتیجے ہیں۔ اور ان کے اسلام لانے کی بھی ایک دلچسپ تاریخ ہے کہ آپ بصرہ گئے کسی کام سے، وہاں ایک بوڑھے راہب نے آپ سے پوچھا کہ کیا احمد نبی پیدا ہو چکے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کون احمد نبی؟ تو اس راہب نے کہا تھا کہ احمد بن عبداللہ بن عبد المطلب، اور یہ آج جو دور چل رہا ہے یہ ان کی آمد کا وقت ہے، اور وہ مکہ شریف میں پیدا ہوں گے اور کھجوروں والے شہر مدینہ طیبہ میں ہجرت فرمائیں گے۔ حضرت طلحہ سفر سے واپس آئے اور واپس آنے کے بعد کیونکہ اس وقت سرکار نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، اس لیے حضرت طلحہ اس راہب کا کوئی جواب نہ دے سکے، مگر واپس جب آئے تو سرکار نے اعلان نبوت فرمایا اور اس کے بعد آپ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تبلیغ پر سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، اور مشرف باسلام ہوئے۔ یہ ان 8 حضرات میں سے ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ ان 5 مقدس شخصیتوں میں سے ہیں
کہ سیدنا صدیق اکبر کی تبلیغ پر انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ وہ ان 6 صحابہ اور مجلس شورا میں سے ہیں جن سے سرکار راضی تھے۔ یہ وہ 10 حضرات میں سے ہیں کہ جن کو سرکار نے جنت کی بشارت دنیا میں دی ہے۔ بڑی عظیم قربانی، ایسا عشق رسول۔ جب اسلام قبول کیا تو مکہ کے جو حالات تھے، قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، مگر اس کے باوجود بھی جس طرح دوسروں صحابہ کے ساتھ ہوا، ان کے ساتھ بھی ہوا کہ گھر اور خاندان والوں ہی نے مارنا شروع کر دیا، ان کو رسیوں سے جکڑ کے مارا گیا، مگر وارے عاشق صادق سب کچھ برداشت کر لیا صرف عشق رسول میں، مگر ایک لمحہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹایا، اور دن بدن عشق رسول بڑھتا ہی چلا گیا۔ سرکار کی محبت میں سب کچھ برداشت کرتے رہے، اذیتیں دی گئی، تکلیفیں دی گئی، ستایا گیا، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عشق گھٹا نہیں بلکہ عشق رسول بڑھتا ہی چلا گیا۔ اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ آخرکار جب ہجرت کا موقع آیا، مدینہ منورہ ہجرت کر کے حضرت طلحہ تشریف لے آئے۔ جنگ بدر کے علاوہ آپ تمام جنگوں میں شریک رہے، اور جنگ بدر میں بھی سرکار نے ابو سفیان کے لشکر کی خبر لینے کے لیے ان کو بھیجا تھا۔ واقعی جنگ احد میں ایسا عظیم کارنامہ آپ نے انجام دیا کہ اللہ اکبر، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ جنگ احد کا دن تو حضرت طلحہ کے لیے تھا۔ ان مقدس صحابہ میں سے تھے جو سرکار کی حفاظت فرما رہے تھے، اور انہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی حفاظت فرمائی کہ ہر آنے والے وار کو اپنے جسم پر روکتے تھے۔ اور روایت میں آتا ہے کہ جنگ احد کے دن آپ کے انگلیاں شہید ہو گئیں، اور آپ اتنے زیادہ زخمی ہوئے کہ تاریخ میں آتا ہے 75 زخم آپ کے جسم اقدس پر تیر اور تلوار اور نیزوں کے لگے تھے۔ اللہ اکبر، انگلیاں کٹ گئیں، ہاتھ چھل ہو گیا۔ ایک مرتبہ 2 حملے تلوار کے آپ کے سر مقدس پر لگے اور آپ بے ہوش ہو گئے زمین پر گر کے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پانی کے چھینٹے مارے، ہوش میں آئے تو پہلا سوال یہی تھا کہ سرکار کیسے ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ کہا جب سرکار خیریت سے ہیں تو اب کوئی بھی مصیبت، اس کے آگے کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹان پر چڑھنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نڈھال ہو چکے تھے، کچھ آپ کو مشکل ہوئی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سیدنا حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا جسم پاک پیش کر دیا۔ آپ ان کے جسم پر اپنا پیر اقدس رکھ کر اس چٹان پر چڑھ گئے، اور اس عمل سے سرکار اتنے خوش ہوئے، اس عاشق شادی کے اس عمل سے اتنا خوش ہوئے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ طلحہ نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے طلحہ، یہ جبرائیل ہیں تم کو سلام کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرات، کسی کو ایک لقب اگر کسی بڑی مقدس شخصیت سے مل جائے تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے، مگر حضرت طلحہ ہیں جن کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے القاب ایک نہیں بلکہ کہیں سرکار نے حضرت طلحہ کو خیر کا لقب دیا، کہیں جواد کا لقب دیا تو کہیں فیاض کا لقب دیا۔ یہ القاب سرکار کی بارگاہ سے حضرت طلحہ کو ملے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے کہ جس کو چلتا پھرتا شہید دیکھنا ہے وہ حضرت طلحہ کو دیکھ لے، سبحان اللہ۔ اور آخرکار حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 ہجری میں جنگ جمل میں شہادت سے سرفراز ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ شہادت سے، یا عاشق صادق شہادت سے سرفراز ہوئے، اور بصرہ کے قریب آپ کی قبر انور بنائی گئی۔ جب قبر انور آپ کی بنائی گئی تو جہاں پر آپ کی قبر مقدس تھی وہ نشیب میں وہ جگہ تھی، پانی وہاں پر جمع ہوتا تھا۔ آخرکار ایک شخص کو متواتر آپ نے کئی مرتبہ خواب میں یہ بشارت دی کہ میری قبر انور کو کہیں دوسری جگہ منتقل کیا جائے۔ وہ شخص حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا کے بیٹے ہیں، ان کے پاس پہنچے اور اپنا خواب بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 10,000 درہم میں ایک صحابی رسول کا مکان خریدا، اور خرید کر وہاں قبر انور آپ کی تیار کی گئی، اور آپ کو قبر انور سے، پرانی قبر انور سے جب نکالا گیا تو لوگوں کے دیکھنے کے بعد خوشی کا اندازہ نہیں رہا کہ ایک لمبے عرصے کے بعد جب آپ کی قبر انور کھولی گئی تو آپ کا جسم اقدس
वैसे ही सलामत था और तरोताजा था। ऐसा महसूस होता था कि जैसे अभी चंद ही लम्हों के बाद आपको दफन किया गया था। और क्यों ना हो, किसी ने सच कहा है, जमीन मैली नहीं होती, बदन मैला नहीं होता, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। अल्लाहु अकबर। ये वो हजरत तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं जिन्होंने बेमिसाल कुर्बानी पेश की है। हमें चाहिए, हमारी नई नस्लों को चाहिए कि सहाबा अलैहिम रिज़वान के इन झलकियों से इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीखें कि हमने क्या कुर्बानियां दी हैं, हमने इस्लाम के लिए क्या किया है, हमने इस्लाम के लिए क्या खर्च किया है। इन्होंने पूरी जिंदगियां इस्लाम के लिए खर्च की है, अपनी जान भी इस्लाम के लिए पेश की है, अपना माल भी इस्लाम के लिए पेश किया है, जिंदगी का कीमती लम्हा लम्हा इस्लाम के लिए पेश किया है। और ऐसी असीम दास्तानें हैं, अल्लाहु अकबर, कुर्बान जाइए, जिन्होंने इस्लाम के रास्ते में बड़ी बड़ी मुश्किलात का सामना किया, बड़ी कठिनाइयों का सामना किया, मगर अल्लाहु अकबर सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क को सीने में रखते थे। इसलिए अल्लाह ने वो कामयाबी अता फरमाई है, वो कामरानी अता फरमाई है कि आज भी उनका नाम जिंदा है और क़यामत तक जिंदा रहेगा। हमें यह चाहिए कि हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस सहाबा की तारीख को पढ़ें भी और अपनी नई नस्लों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करें। और इंशाअल्लाह फिर किसी दास्तान के साथ फिर मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं कि हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की इस सीरत पाक को सुनकर यकीनन हमारे सीनों में इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मचलेगा और हम आला हज़रत का फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये शेर जरूर गुनगुनाएंगे, इश्क तेरे सदक़े जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि परवरदिगार आलम सहाबा और अहले बैत अतहार के सदक़े में हमें मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत वल जमात पर चलने की सआदतें अता फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह ली व तुब अलैया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।